بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائیو، چند دن سے جو گفتگو چل رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے کسی نتیجے تک پہنچاؤں، اور جو فوائد ہیں، جو مقاصد ہیں، جو غرض و غایت ہے، جو منشا ہے جی، وہ خاندانوں کو، فیملیوں کو، اور جو بیچارے ان اختلافات میں آپس کے بہت زیادہ پس رہے ہیں اور الجھنوں میں، تشویشوں میں اور ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہیں، ان کے لیے کچھ حفاظت کا سامان ہو، کچھ سکون کا سامان ہو۔ تو اس لیے میرے عزیزو، کل جو میں نے علامات بیان کی وہ ایسے کوئی فرضی چیزیں نہیں ہیں۔ لوگ بیچارے جیتے ہیں، زندگی میں جی رہے ہیں، دنیا کی تمام چیزوں سے واقفیت رکھیں گے، کھانے کی، پینے کی، کاروبار کی اور بزنس کی اور اس کی اس کی، اللہ بلا دنیا کی ساری خبریں۔ ارے میرے عزیز، جینے کا سلیقہ، جینے کا طریقہ، جینے کا انداز جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم حاصل کر لیں۔ صبح اور شام آیت الکرسی اور تینوں قل سن رہے ہو، اور اتنا ہی نہیں عزیزو، لیٹتے وقت میں، سوتے وقت میں الگ، اور اتنا ہی نہیں، سوتے وقت میں جب دم کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں ہاتھوں پر پڑھنے کے بعد پھونک مارتے، پھر پورے بدن پر پھیرتے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ اس وقت آیت الکرسی بھی پڑھتے تھے، تینوں قل پڑھتے تھے، اور بھی دعائیں ہیں، تعوذات وغیرہ، اور ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھتے تھے۔ اے میرے امت کے نوجوانوں، میرے عزیزوں اور امت کی ماں اور بہنوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، تم اپنی اتنی ساری پریشانیوں اور الجھنوں کو تو لیے ہوئے ہو، پھر رہی ہو، اور دعاؤں کی درخواست اور کوئی وظیفہ اور کوئی عمل اور کوئی تعویذ اور کوئی فلاح، یہ جو معمولات خود کرنے کے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہم؟ سنت سمجھ کے کیجئے، حفاظت کی نیت سے کیجئے، اللہ سے استعانت اور مدد طلب کرنے کی نیت سے کیجئے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ یہ جو اس طرح کے مسنون اذکار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو معمولات ہیں، میرے بھائیو عزیزو، میرے باؤں بہنوں، سن رہے ہو، ان پر عمل کرنے سے اتباع سنت کا ثواب ملا، آخرت میں درجہ بھی ملا، اور حفاظت بھی ہو گئی۔ اور جب ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں ان کو پڑھ کر کے، تو یہ خود عبادت ہے، ایاک نستعین، اللہ ہم ابھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کوئی جن جادو آدمی یہ سب نہیں ٹھہرتے، سب ادھر ادھر ختم، سب صاف ہو جائیں گے، مگر عمل کہاں؟ ارے وہاں تو نمازی نہیں ہے، تو نماز فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ تینوں قل کہاں سے پڑھیں گے؟ آیت الکرسی کہاں سے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الذی لا یضر کہاں سے پڑھیں گے؟ اور فلا 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 دعائیں ہیں، سب ایسا نہیں ہے، نہیں، خزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا خزانہ امت کو دیا، مگر ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہم بکھر گئے، کھو گئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کس طرح جینا ہے، کیا نظام زندگی ہے، کیا ترتیب زندگی ہے۔ کالجوں میں پڑھو، یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لو، بڑی بڑی جاب ہو، بڑی اچھی خاصی انکم ہو، کاروبار بڑھاؤ اور مال کماؤ اور دولت، پھر گھر میں الجھنیں، پریشانیاں، شوہر بیوی میں، والدین اولاد میں، گھر کا سکون ختم۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا جب جینے کا طریقہ ہی ہم نے کچھ اور یورپ والوں کا لیا، مغرب والوں کا لیا۔ میرے عزیزو، میں آپ حضرات کو کسی نتیجے تک پہنچانے کے لیے، اور جو مقاصد ہیں میرے ان بیانات کو، یہ بیانات کرنے کے، اور جو مقصود اور جو غرض اور جو غایت اور جو فوائد میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے میرے بھائیو، دین پر آؤ، نمازوں پر آؤ، نمازوں کے بعد کے جو معمولات ہیں اس پر آؤ، تقوی و پرہیزگاری پہ آؤ۔ صبح کو آپ فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لو، ٹھیک، اور تین مرتبہ تینوں قل پڑھو، اور خود اپنے اوپر دم کرو، اور جب تم ابا ہو بچوں کے اور شوہر ہو اس بیوی کے، اور وہ بیچاری بعض ایام میں اس حال میں ہوتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی، تو تم فجر کی نماز مسجد سے پڑھ کے چلو،
اور یہ سب پڑھتے ہوئے آؤ یہاں گھر میں آ کے اپنے اوپر دم کرو، سارے بچوں پہ دم کرو۔ مگر بات تو یہ ہے نا، وہ جو تکبر ہے، وہ جو غصہ ہے، وہ جو اندر اندر جھلس رہا ہے، اور بیوی کے ساتھ جو لڑائیاں ہیں اور جو اختلافات ہیں، تو اس کی انا اور اس کا مقام اور اس کی شان گھٹ جائے گی اگر یہ رات تو وہ میرے ساتھ لڑی ہے اور پھر میں صبح کو جا کے اس پہ دم کروں۔ میرا ہی کوئی مطلب تھوڑا ہی ہے، میں ہی کوئی محتاج تھوڑا ہی ہوں، مجھے ہی کوئی اس کی ضرورت تھوڑا ہی ہے، اسے بھی تو میری ضرورت ہے، میں کیوں دم کروں؟ تو دم نہیں کرتا تو لے مصیبت۔ اور یاد رکھنا یہ بات، یہ جو لوگ بات یہ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی دوسری آ جائے گی، اور عورت یہ سمجھتی ہے میں کسی دوسرے، بہت سارے واقعات یہاں اطراف میں میری نگاہوں میں جو میں بھی بیان کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں۔ بیوی بچے کو لے کے بیٹھ گئی، بیچارہ ابا تڑپ رہا ہے، اور بہت واقعات میں ابا لے کے بیٹھ گیا، بیچاری وہ ٹینشن کی بیمار ہو گئی، نفسیاتی مریض ہو گئی، اس کا خودکشی کے خیالات آنے لگے، اتنی بری اس کے جسم کے، اس کے اعضاء، بدن کے اعضاء اور دونوں کا گویا پیس آف ہارٹ، یہ جو اولاد ہوتی ہے دل کے ٹکڑے ہیں گویا، کیسے؟ میرے بھائیو، جو ضمن بات آئی ہے کان کھول کے سن لو، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، جو اس طرح بچوں کو لے کے بیٹھے ہیں ظالمانہ، صرف اپنے تعلقات کی وجہ سے، پاور کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے، اور اپنے روابط کی وجہ سے، اور اپنے رسل رسوخ کی وجہ سے، اور کسی بھی طرح کا ظلم ہو رہا ہے اور وہاں سے آہیں نکل رہی ہے، چاہے وہ شوہر کی نکل رہی ہو تو بیوی کو جھلسا کے رکھے گی، اور چاہے وہ بیوی کی نکل رہی ہو شوہر کو زندگی ہی میں نظر آ جائے گا۔ ظلم 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 بہت خطرناک چیز ہے بھائیو، سن رہے ہو میری بات؟ یہ ظلم بہت خطرناک ہے۔ ہاں، کسی کو تڑپانا، کسی کو بے قرار کرنا، کسی کے ساتھ اس کی زندگی سے کھلواڑ کرنا، اور اس کو اس حالت پہ کھڑا کر دینا کہ وہ بالکل اس حال میں ہو جائے کہ بیچارہ رات دن تڑپ کے اس کا دماغ خراب ہونے کو، ایسے شوہر میری نگاہوں میں ہیں، اور ایسی عورتیں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں جو بیچاری بہت بری حالت۔ خیر 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 خیر، تو غصے کو دونوں نکالو اپنے اندر سے، اور یہ جو جلسنا ہے، اور یہ جو تیش ہے، اور یہ جو غضب ہے، جی اس سب کو نکالو، اور یہ جو ایک دوسرے کی عداوت ہے، اور یہ جو نفرتیں ہیں، ان کو نکالو ایک دوسرے دونوں اپنے دلوں سے۔ پھر یہ خود شیطانی اثرات سے ہوتا ہے، کل میں آپ کو سب سمجھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ دم کرو، یہ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، غور سے سمجھو میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ صبح کو اور مغرب کے بعد اور رات کو لیٹتے وقت شوہروں کو میں خطاب کرتا ہوں، خود اپنے اوپر دم کرو، بچوں پہ دم کرو، جو چھوٹے بچے ان پہ دم کرو، اور گھر میں ان کی بچوں کی امی سے کہو کہ تم بھی پڑھا کرو اور دم کیا کرو اپنے اوپر۔ اگر وہ نہیں کرتی تو تم جوش میں نہ ہو، تیش میں جاؤ، بھاڑ میں جاؤ، میں یہ تمہارا غلام نہیں ہوں۔ نہیں، آپ میرے عزیز غلام نہیں ہیں، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جینے کا انداز ہم کو سکھایا کہ یغلبن کریمن، وہ شریف آدمی پر غالب آ جاتی ہیں، وہ یغلبہن لئیم، اور کمینہ آدمی ان پر غالب آ کے رہتا ہے، تو تم تھوڑی سی مغلوبیت اختیار کر لو۔ چلو میں مغلوب بن کے رہوں گا، چلو کوئی بات نہیں، تم ذرا یہ سمجھو کہ بظاہر سمجھو گی کہ گویا میں تمہارا بہت محتاج ہوں، اور میں گویا کہ جیسے تمہارا کوئی غلام و خادم ہوں، سمجھ لو تمہارا سمجھنا ہے، لیکن میرے سامنے میرے نبی کا اسوہ ہے، میرے سامنے میرے نبی کی سیرت ہے، میرے سامنے میرے نبی کا فرمان ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں کریم اور شریفوں میں اپنا نام دکھانا چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، میرا کام ہے، میری اولاد ہے، تم میری بیوی ہو، مرد ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے، میں کم از کم اتنا کرتا رہوں۔ کر کے دیکھو آپ، یہ فضائی خامخواہ کی باتیں نہیں ہیں، کتنے خاندان درست ہو گئے ان باتوں کی وجہ سے۔ ہاں، لیکن کیوں عمل کہاں سے ہو؟ حرام مال پیٹ میں جاتا ہے، طبیعت نہیں چلتی، رات دن ٹی وی میں اور گندی چیزوں میں ہے، طبیعت نہیں چلتی، تو پھر تو فساد، تباہی، بربادی، اختلافات، عداوتیں، طلاق و جدائی، اور طلاق و جدائی کے نتیجے میں میرے عزیز یہ اتنی خطرناک چیز ہے طلاق۔ دیکھ لو ابلیس جب اپنا عرش پانی پر صبح کو لگاتا ہے نا، تو سارے اپنے چیلوں اور خادموں کو بلا کے پوچھتا ہے، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا؟ سب کی سننے کے بعد کہتا ہے کوئی خاص کام نہیں، لیکن جو کہتا ہے میں نے طلاق دلوا دی، اسے گلے لگا کے چمٹا کے مہان کھا کر کے کہتا ہے شاباش، تو ہے میرا سچا پکا چیلا، یہ ہے کرنے کا کام جو تو نے کیا، یہ کرنا چاہیے۔
حضرت یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہاں، اللہ اکبر، طلاق ہوئی، جدائی کی ہو گئی، دونوں میں دشمنی ہو گئی، خاندانوں میں دشمنی ہو گئی، اولاد ویران ہو گئی، گھر ویران ہو گیا، اور اس کے بعد کس کی شادی ہوگی کس کی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ، اور پھر جی وہ جذبات ہو جاتے ہیں دونوں میں، نہ معلوم کب کس سے کیا غلط حرکت صادر ہو گئی، جنگیں ہو گئی، بہت یعنی اس کے نتائج بڑے سنگین ہیں معاشرے میں، اسی لیے شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کو کسی نتیجے پہ پہنچانا چاہتا ہوں، آؤ ذرا آپ کو بتا دوں ایک کام، دیکھو سنتے جاؤ، نمبر ایک سنت سمجھ کے کیجئے، ثواب ملے گا، ہاں حفاظت کی نیت سے کیجئے، حفاظت یعنی سارے فائدے اکٹھے ہاں آپ کو حاصل ہوں گے۔ جب فجر کی نماز پڑھ کے آؤ تو آیت الکرسی پڑھو 3 مرتبہ، تینوں قل پڑھو 3 مرتبہ، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہ سب بتاؤں گا تو آپ کو مسئلہ وہ ہو جائے گا۔ ذرا پڑھو، اپنے اوپر دم کر لو، بیوی پہ دم کرو، گھر میں بچوں پہ دم کرو، ٹھیک، یہ نمبر 1 ہو گیا۔ اور اسی نمبر 1 کا حصہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جلدی اٹھ کے مت بھاگو، 1-2 منٹ لگتی ہے صرف یہ پڑھنے میں، آیت الکرسی ایک مرتبہ ہے، صبح کو 3 لیکن اس وقت ایک مرتبہ وہیں پڑھ لو، اپنے اوپر دم کر لو، نہ کرو بچوں پر دم، نہ کرو بیوی پہ دم، کوئی بات نہیں، لیکن پھر مغرب کے بعد پھر سے ایسا کر لو، 2 بار اگر تم کر لو انشاءاللہ تو آپ خود نتیجہ 5-7 دن میں مجھے بتا دینا۔ اور رات کو لیٹتے وقت کم از کم اپنے اوپر، بیوی پاس میں ہے اس کے اوپر پورے بدن پہ ہاتھ پھیر دو، اپنے بدن پہ، اصل تو یہ ہے کہ بیوی کو خود کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی میرے بھائی ہاں ایسے نادان شوہر ہوتے ہیں، نا سمجھ شوہر ہوتے ہیں، نا عاقبت اندیش، ان کو پرواہ نہیں ہے، جو ہو سو ہو، دولت مند ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، 4 نکاح اور جہاں چاہے کر لے گا، ادھر کر لے گا ادھر کر لے گا۔ اس لیے خواتین سے کہتا ہوں کہ جب ایسا معاملہ ہو تو آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لو، اللہ نے جب دین کی سمجھ آپ کو دی ہے تو دم کرو، اپنے اوپر کرو، بچوں پر کرو، اور اگر شوہر کو ناگواری نہ ہو اس کے اوپر بھی دم کرو، صبح شام دم کیجئے، اور پھر دیکھیے بتائیے مجھے کیا نتیجہ۔ انشاءاللہ ایسی تبدیلی ہوگی کہ آپ خود کہیں کہ ہاں واقعی یہ تو بہت بڑا فرق آ گیا جب سے ہم نے گھر کے اندر یہ نظام شروع کیا۔ ابھی ہفتہ ہی گزرا ہوگا، ساری ٹینشن، لڑائیاں، نفرتیں، اور ایک دوسرے پر آگ ببولا ہونا، سارا انداز گھر کا بدل جائے گا، پکی بات بتا رہا ہوں، تجربے کی ہے، بہت لوگوں کو اس سے نفع ہو چکا میرے بھائی۔ ہاں نمبر 2، غور سے سننا، نمبر 2 یہی آیت الکرسی پڑھو، اور جب ولا یعودہ حفظہما پر پہنچو تو اس کلمے کو 70 مرتبہ پڑھ لو، 70 مرتبہ۔ او ہو سبحان اللہ، ایسی اللہ نے تاثیر رکھی ہے آیت الکرسی، پوری آیت الکرسی کی بیعتبار دم کے اور حفاظت کے، یہ جو ولا یعودہ حفظہما، یہ اس کی جان ہے، جان۔ وہ ایک غیر مسلم تھا نا، وہ اس میں لکھا ہے کفر سے اسلام تک کی کتاب حضرت والا کے وطن میں چھپی ہے، ہمارے حضرت والا کے وطن میں یہ کتاب چھپی ہے اور میرے پاس یہاں ہے۔ تو وہ ایک ہندو مسلمان ہو گیا تھا، پھر اس کو پکڑ کے لے گئے اور جوگیوں کو دکھایا، اور وہ غیر لمبا قصہ ہے، وہ بھی سنانا مقصود نہیں ہے۔ تو انہوں نے جوگیوں نے کہا اسے تو ہم ٹھیک کر دیں گے، تو وہ رات کو جنگلوں میں لے جاتے، بڑے بڑے شیر، ہاتھی، درندے کھانے پینے کے لیے اس کو آتے اور کوشش کرتے، مطلب وہ ساحرانہ ایک سحر اور جادو کے ذریعے سے اس تک بھیجتے ہیں۔ تو وہ شخص بیان کر رہا ہے کہ جب وہ میری طرف آتے میں آیت الکرسی پڑھتا، اور جیسے ہی میں پڑھتا ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، وہ سارے سامنے سے بھاگ جاتے۔ تو چند دن کے بعد اس کا والد اس کے پاس آیا، وہ جو گرو تھا، جو کہنا چاہیے جوگی وغیرہ تھا، اس نے کہا بھائی ان کے پاس تو ایسی شکتی ہے، یعنی طاقت ہے کہ وہ تو الٹا میری طرف بھیج دیتے ہیں، میرا کوئی داؤں پیچ اس پر نہیں چل رہا ہے۔ یہ ہے وہ خزانے جو اللہ نے ہم کو دیے ہیں، اور ہم چکر میں ہیں کہ غیر شرعی عاملوں کے پاس جائیں، اور چکر میں ہے کہ کوئی ایسا تعویذ ہو بس گلے میں ڈالا اور سارا سب کچھ ختم، یا کوئی ایسا پھونکا مارے، ادھر مارا اور سارا اندر سے نکل کے ایک دم سب ختم، بس ایک دم سے ہمارے گھر کے اندر سکون آ جائے۔ یہ نہیں ہوا کرتا میرے بھائی۔ تو آیت الکرسی پڑھو، بہت مؤثر عمل بتا رہا ہوں، حفاظت کا بہت ہی زیادہ مؤثر۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچو ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، اس کو 70 مرتبہ پڑھ کے کہو وہو العلی العظیم۔
یہ تو بہت دیر کا عمل ہے. نہیں دیر کا نہیں ہے, یہ بہت مختصر سا عمل ہے. بہت جلدی آپ 70 مرتبہ پڑھ لیں گے. پوری آیت الکرسی نہیں پڑھنی 70 مرتبہ, صرف یہی کلمہ ولا یعود حفظہما. اس قدر اثر انداز ہے. شوہر بیوی میں کہیں لڑائی ہو رہی ہو, جھگڑے چل رہے ہو, اور چیزیں میں نے بتایا اکثر و بیشتر یہ چیزیں ہوتی ہے بیچ میں. ہاں یہ پوری زندگی کے تجربات ہیں, بے شمار واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ٹھنڈے بنو, ٹھنڈے بنو, غصے کو ذرا نیچے لاؤ. جو تیش ہے, جو جوش ہے, اسے نکالو دل سے. ہاں غصے کے اس میں کیے ہوئے فیصلوں میں حضرت مجدد تھانوی نے فرمایا ہمیشہ نقصان, نقصان, ہمیشہ نقصان. کبھی ایسا نہیں ہوا, حضرت تھانوی لکھتے ہیں غصے میں کوئی کام ہوا اور اس میں ندامت نہ ہوئی ہو, تو جب غصہ ہو زبان کو بھی قابو میں رکھے شوہر بیوی دونوں. ابھی میں بہت غصے میں ہوں, غلطی پر تو ہے, یہ میری بیوی بہت خطرناک بات کہی اس نے مجھے. اسی طرح بیوی سوچے مجھے بہت زیادہ کڑوا جملہ کہا ہے میرے شوہر نے, میں اسے یہ کر دوں اور وہ کر دوں, لیکن ٹھنڈی بنو, ابھی نہ کہو. رکھ لو ذہن میں کہ جب وقت آئے گا میں اس کو, تو دیکھنا جب طبیعت پر ٹھنڈا پن آئے گا, وہ جو تم نے اس وقت سوچا تھا وہ خود ہی کہہ اٹھو گے, ارے یار اگر میں وہ کر دیتا, وہ تو بہت خراب خیال مجھے دل میں آ رہا تھا, وہ تو بہت برا جملہ دل میں آ رہا تھا. عمل کرو, اس پہ عمل کرو, دیکھنا کتنا فائدہ ہوگا. تو ٹھنڈے بنو اور پھر آیت الکرسی کا دم کرو. دو باتیں ہو گئی بھائی. اللہ کا ایک نام ہے یا قہار, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا عمل ہے یہ. مجھے خود بنفس نفیس حضرت نے بتایا تھا یہاں سے افریقہ میں ان دنوں بہت سخت جادو کا شکار تھا. انہوں نے فرمایا 21 مرتبہ صبح شام اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ. 1 منٹ کا عمل, 1 منٹ بھی نہیں لگتی پوری. ہاں اور یہ نام ایسا پاورفل ہے, اللہ اکبر کبیرہ. کیا میں عرض کروں, یعنی میں نے کبھی ہند و پاک میں اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے اپنے وطن سے بھی اگر اپنے گھر میں کسی کو کوئی بے چینی ہوئی اور میں نے ان سے کہا چلو فون لے لو اور کان پہ لگاؤ, تو یہ جو کلمہ ہے جب یہ کان پہ سنائی ادھر دیتا ہے تو وہ جو چیزیں ہیں غلط سلط والی, وہ اس کلمے کی طاقت کو برداشت نہ کر کے چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے. بات سمجھیں؟ تو میں نے وہاں سے رہتے ہوئے بھی اگر کبھی پڑھ دیا اور یہاں کوئی ذرا تکلیف تھی سونے میں اس میں تو الحمدللہ اکثر و بیشتر 99% یہ رزلٹ نکلا. میں نے کہا کیا کیسی طبیعت ہے, تو جواب ہی نہیں ملتا. کیا مطلب, نیند آ چکی آلریڈی. بہرحال یا قہار, یہ اللہ کا نام 21 مرتبہ ہم نے پڑھا, کوئی خاص نہیں ہوا. پھر دوبارہ پڑھ لو ظہر کے بعد, پھر تیسری مرتبہ پڑھ لو عصر کے بعد, رات کو پھر پڑھ لو, صبح کو پھر پڑھ لو. اگر زیادہ سخت معاملات ہیں 3 چیزیں ہو گئی. بہت سارے عملیات ہیں لیکن مجھے زیادہ وہ نہیں پڑھنا اس میں. نمبر 4, یہ جو منزل سارا ہند و پاک جانتا ہے, سب لوگ جانتے ہیں. منزل جو ہے نا, منزل, اس میں جو آیات ہیں ان آیات کے بارے میں الگ الگ حدیثوں میں میرے پاس پوری تفصیل سے ایک عالم ہے سعودیہ میں, انہوں نے بڑی تحقیق سے پوری منزل جو ہے نا, منزل, اس کا ماخذ احادیث شریفہ سے نکالا اور بتایا کہ ہر اس میں جو آیتیں ہیں کیسی زبردست تاثیر ہے سحر و جادو و جنات سے حفاظت کی. ان میں اسے پڑھو. اگر زیادہ سخت معاملات ہیں صبح شام کے علاوہ اور بھی اوقات میں پڑھ لو. دم کرو, پانی پہ دم کرو, اس کو پی لو, اس کے چھینٹے بدن پہ لگا لو. مزید کرنا ہے اسے بالٹی میں ڈال کے نہا بھی لو. جی. اور بھائی آخری ایک چیز ہے رقیہ شرعیہ. یہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں, یہ بہت پاورفل چیز ہے ماشاءاللہ. کیا کہنے, یعنی اس میں قرآنی ایسی آیات ہے جو سعودیہ کے ائمہ حرم بہت سے پڑھتے ہیں. یہ خلیجی ملکوں میں رقیہ شرعیہ کے باقاعدہ بڑے یعنی ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, جالیات کہتے تھے اسے, اور بڑے ہال اس میں ہوتے تھے. اور شام میں وہ مجلس ان کی لگتی تھی مشائخ کی, اور کوئی نظر کا بیمار ہے, کوئی جادو کا ہے, کوئی اس کا ہے, کوئی اس کا ہے, وہ بیٹھ کے قرآنی آیات, یہی آیات پڑھتے تھے. کسی کو الٹی, کسی کو چکر, کوئی شور مچا رہا, کوئی کچھ کر رہا, اور گھنٹے 2 گھنٹے میں سب ٹھنڈے ہو کے اطمینان سے وہاں جاتے تھے. چند مرتبہ آنا پڑتا تھا, ابھی بھی ہے بہت سی جگہوں میں.
بہت سے ملکوں میں بھی ہے، سعودیہ میں، دبئی میں، کویت میں، فلاں میں، فلاں میں، بہت سارے ملکوں میں تھے، مجھے اب کا حال معلوم نہیں، لیکن ان حکومتوں نے آج کل بندش وغیرہ لگا دی ان سب چیزوں پر۔ بہرحال یہ رقیہ شرعیہ ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو آیتیں ہیں وہ اللہ کی عظمت ہے، توحید ہے، کبریائی ہے، بڑائی ہے، پاکیزگی ہے، تقدس ہے۔ ان آیتوں کو یہ جو شیاطین کی چیزیں ہیں یہ برداشت نہیں کر پاتی، تو جب تسلسل سے ان کا سننا ہوتا ہے یہ انسان کو چھوڑ کے بھاگنے لگتی ہیں۔ چلو بھائی، آج کا مضمون اسی پر پورا کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔